جیسے کہ ناظرین اکثر لوگوں کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف 5 دن یا 6 دن یا 3 دن کے اندر قرآن مجید کو مکمل کر لیا جائے اور ان کی تراویح مکمل ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی ایک سوال کرتے ہیں مفتی صاحب، جیسا کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر شروعات کے 3 دن اگر 10 پارے سے قرآن پڑھ لیں یا 5 دن یا 6 پارے سے پڑھ لیں یا 10 دن اگر پڑھ لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا جو تراویح کے اعمال ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ کیا اس طریقے سے درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خام رمضان ایمانا و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کریم کا سارا مہینہ قیام کیا، یعنی رمضان کی راتوں کو زندہ کیا، تو اللہ اس کے تمام تر سابقہ گناہوں کو میٹ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ سارا رمضان عبادت کرنا ہے۔ تو آپ نے جیسے سوال کیا کہ کسی کا خیال یہ ہے 3 دن میں نے تراویح پڑھ لی اور سارا قرآن مکمل کر لیا، 10 دن میں کر لیا، 5 دن میں کر لیا، تو یہ مقصد رمضان کو پورا نہیں کرتا۔ مقصد رمضان یہ ہے کہ قرآن بھی ختم ہو، مقصد رمضان یہ ہے کہ تراویح ہر دن، ہر روز، ہر رات رمضان کی ادا ہو۔ اگر آپ کو شوق ہے زیادہ قرآن سننے کا، آپ کے پاس طاقت ہے، خشوع و خضوع باقی رہ رہا ہے، توجہ باقی رہ رہی ہے، آپ زیادہ قرآن سن سکتے ہیں، 5 پارے بھی سن سکتے ہیں، 6 پارے بھی سن سکتے ہیں، 3 پارے بھی سن سکتے ہیں، لیکن مقصد عبادت اللہ کو منانا ہے، اس کے اندر توجہ ہونا، خشوع و خضوع ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا مقصد پورا ہی نہیں ہو رہا ہے، توجہ حاصل ہی نہیں ہو رہی ہے، عبادت کی جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو مزہ ہے، وہی نہیں مل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا خیال یہ ہے کہ سارا مہینہ میں پھر بازاروں میں گھوموں گا، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی ساری زمین پر سب سے بہترین کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے، اور سب سے بدترین کوئی جگہ ہے تو بازار ہے۔ تو آپ غور کریں کہ ہم رمضان کہاں گزار رہے ہیں، زیادہ وقت مسجد میں گزار رہے ہیں یا زیادہ وقت بازار میں گزار رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جو 3 دن کے بعد تراویح نہیں پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ میں نے 3 دن میں قرآن ختم کر لیا، تو قرآن مجید کا ختم کرنا ایک سنت ہے، تراویح کو ہر رات پابندی سے رمضان میں پڑھنا دوسری سنت ہے۔ یہ دونوں سنتوں کو ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔